ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا منذرا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صلوات. صل على اذان محترم، آج کی شب یقیناً اس ہستی کی یاد منانے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو ہمارے پاس محمد مصطفیٰ جیسا نبی نہ ہوتا، اور اگر محمد مصطفیٰ جیسا نبی نہ ہوتا تو نہ توحید ہوتی، نہ رسالت ہوتی، نہ امامت ہوتی، نہ شریعت ہوتی، نہ دین ہوتی. سب کچھ ہوتا، نام خدا اور رسول خدا نہ ہوتا. اگر یہ کہا جائے کہ اس شخصیت کو یاد کرنے کے لیے اور ان کی احسان کے عوض ہم ان کا کیا حق ادا کریں گے اور کیا حق ادا کر سکتے ہیں، فقط اپنی سی ایک کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے ذکر کو زندہ کیا جائے اور ان کی بات کی جائے اور ان کے یاد کو تازہ کیا جائے کہ جن کا احسان ہے اسلام پر، رسول اللہ پر، خدا پر اور اس کائنات پر. اس لیے کہ کائنات میں توحید کا پرچار کرنے کے لیے آنے والے جتنے انبیاء تھے، ان میں آخری نبی وہ نبی ہیں کہ جن پر دین، مذہب، شریعت ختم ہو رہی ہے. قرآن کریم جیسی کتاب رسول اللہ پر پروردگار عالم نازل کر رہا ہے، اور اس کتاب نے اب قیامت تک جانا ہے. اس سے پہلے رسول اکرم سے پہلے جتنے انبیاء تھے، ہر نبی کی سیرت میں تحریف ہوئی ہے، بشمول حضرت عیسیٰ. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے، ہر نبی کی شریعت میں تحریف ہوئی ہے، یعنی کہ اس میں چینجز ہوئی ہیں. ان انبیاء کی زندگی میں اور ان کی لائف ہسٹری کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے دیکھیے کیا وہ مسالک کہ جنہوں نے دین اور مذہب آل محمد سے نہیں لیا، یہ نقص وہاں ملے گا. چاہے خدا تعالیٰ کا
جہنم کے نہ بھرنے کی وجہ سے اسے پر کرنے کے لیے اپنا ایک پاؤں جہنم میں ڈال دینا، یا یہ کہنا کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے فلاں فلاں نعوذ باللہ من ذالک ایک گناہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ کہا تھا، نہیں معلوم کس نبی نے کیا کیا تھا، نہیں معلوم حضرت عیسیٰ نے کیا کیا تھا، نہیں معلوم رسالت مآب کے بارے میں بھی جو کچھ لکھا گیا ہے کہ مسجد نبوی فلاں فلاں حالت میں تشریف لے آئے تھے، یہ ساری کی ساری باتیں وہاں ملیں گی کہ جہاں پر دین، مذہب، مسلک کی تعلیمات اور لرننگز اور ٹیچنگز آل محمد علیہ السلام سے نہیں لی گئیں، اور آل محمد علیہ السلام نے جہاں پر جو بات کی ہے وہ وہی بات کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے اور پری سیٹ جو پاتھ ہے، جو صراط مستقیم ہے اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے بیان کیا ہے اور اسے پہنچایا ہے، وہ آل محمد علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اب وہ جو توحید ہے، اب بہرحال یہ بات جب آ گئی ہے تو ایک جملہ سن لیجئے کہ پروردگار عالم نے اس دین کو بچانے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیسے کیا۔ قرآن کریم کی حفاظت کا تو اعلان خود خدا نے کیا کہ اے انسانوں فکر نہ کرو، اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے اس نے چونکہ قیامت تک جانا ہے، لہٰذا یہ میرا وعدہ ہے، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یاد رکھو ہم ہی ہدایت کرنے والے ہیں اور ہم ہی قیامت میں سوال کرنے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکرہ کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ لیکن اے پروردگار، محمد مصطفیٰ کی حفاظت کیسے کرے گا؟ محمد مصطفیٰ کی شریعت کو کیسے بچائے گا؟ تو آواز قدرت آئے گی، فکر نہ کرو، ایک محمد بھیجوں گا جو دین بتائے گا، 12 محمد بھیجوں گا جو دین بچائیں گے۔ اور یہ جو 12 محمد ہیں، یہ میں اپنی جانب سے خطابت کے جوش میں آ کے لفاظی نہیں کر رہا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد کی حدیث ہے ہمارے پاس۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ خود رسالت مآب کو بچانے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کا محافظ کون بنا کہ جب 8 سال کی عمر مبارک میں رسالت مآب کی کسٹڈی دینے کی باری آئی تو حضرت عبد المطلب کے جو رسول خدا کے دادا ہیں، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جب اپنے ڈیتھ بیڈ پر حضرت عبد المطلب اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، اپنی اولادوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد رسالت مآب کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد سب سے یہ کہا کہ کون ہے جو اس کی پرورش کرے؟ تو سب خاموش رہے، سب خاموش رہے۔ ایک تھا جو بولا، وہی بولا کہ جس کی عادت تھا ہر صحیح موقع پہ بولنا، جبھی تو باپ کی جب یہ عادت تھی تو بیٹے میں بھی یہ خصلت آئی۔ وہ بولا جس کا نام ابو طالب ہے، کہا کہ اے بابا جان، حضرت عبد المطلب، اے بابا جان آپ ایک کام کیجئے، خود انہی سے پوچھ لیجئے کہ یہ کن کی تحویل میں جانا چاہتے ہیں، یہ کن کی کفالت میں جانا چاہتے ہیں، یہ کن کے گھر پہ جانا چاہتے ہیں۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کا انتخاب کیا اس عمر مبارک میں جو تقریباً 7-8 سال کی عمر مبارک ہے رسول اللہ کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کا اگر چناؤ کیا ہے، یہ میری بات ان لوگوں سے ہو رہی ہے کہ جو رسول کو دنیا میں آ کے ایک ایج پر پہنچنے کے بعد نبی نہیں مانتے، یہ میری گفتگو اس مجمع سے ہو رہی ہے جو یہ بات جانتے ہیں کہ رسالت مآب یہ فرما چکے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تب سے جو نبی ہو۔ تو اگر 8 سال کی عمر مبارک میں کوئی رسول نے فیصلہ کیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ نے فیصلہ نہیں کیا ہے، نبی مصطفیٰ نے فیصلہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد وہ سارا کا سارا سلسلہ اپنی جگہ پر چلتا رہا۔ لیکن اسلام کا پہلا جلسہ جب رسالت مآب کو یہ وحی آ گئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب خدا اب آپ آہستہ آہستہ سٹارٹ کیجئے اسلام کی پروپیگیشن کو۔ اور اسلام کی پروپیگیشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کن کو اپروچ کریں؟ عشیرتک، الاقربین، جو آپ کے اقربا ہیں، جو آپ کے قرابت دار ہیں، جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے امیڈیٹ بلڈ ریلیٹیوز ہیں، سب سے پہلے ان کو بلائیے۔ وَأَنذِرْ، اور ان کو وارن کیجئے کہ یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ وننس آف اللہ ہے جسے ماننا ہے، یہ ڈے آف ججمنٹ کا عقیدہ ہے اس کو ماننا ہے، قیامت پر ایمان رکھنا ہے، معاد پر ایمان رکھنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ کون ہے جو مانتا ہے؟ رسالت مآب کو جب اللہ نے حکم دیا کہ ایک
اپنے رشتہ داروں کو بلا کر اکٹھا کر کر اسلام کا پیغام دو۔ اسلام کا پہلا آفیشیل جلسہ جس گھر کے آنگن میں ہوا ہے وہ کسی اور کا گھر نہیں، ابو طالب کا گھرانہ تھا، حضرت ابو طالب کا گھر تھا، کہ جس گھر میں اسلام کا پہلا میٹ اپ ہوا ہے اور آفیشیلی اسلام کا پیغام دیا گیا ہے اس ملاقات میں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نہیں معلوم کیا کچھ کہا۔ رسول 8 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 35-37 سال تک رسالت مآب حضرت ابو طالب کے گھر پر پلتے رہے، اسی دسترخوان پر کھاتے رہے۔ جب رسالت مآب اعلان نبوت کے بعد یعنی 40 سال کی عمر مبارک کو جب رسول پہنچ گئے اور رسول کی ذمہ داریوں کی وجہ سے رسول کی مصروفیات میں اور زیادہ اضافہ ہوا، اور اب جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا آخری وقت قریب آنے لگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان اسلام کے بعد، اعلان نبوت کے بعد جب باتیں ان افراد اور ان حضرات کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آئیں، تب یہ ساری کی ساری باتیں ہونا شروع ہوئیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب مسلمان نہیں ہے۔ ورنہ اس سارے 45-47-43 سال کے عرصے میں نہ کبھی کسی نے ابو طالب سے پوچھا مسلمان ہو یا نہیں ہو، مومن ہو یا نہیں ہو۔ بھائی جس کے پاس کعبے کی چابیاں ہو، جو زمزم کا پانی حاجیوں کو پلانے والا ہو، جس کے باپ داداؤں نے یعنی کہ حضرت عبد المطلب جنہوں نے جن کو ابو الآبال کہا جاتا ہے، صاحب الآبال کہا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو محافظین کعبہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، کہ حضرت عبد المطلب جب کعبے پہ ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا کہ جو کرسچنز تھے، اور اس کی پوری ایک داستان ہے کہ ابرہہ نے آخر حملہ کیا کیوں تھا، وائی ڈڈ ابرہہ اٹیکڈ کعبہ، اس نے کیوں اٹیک کیا، یہ ایک تاریخ ہے، اگر اس کی طرف جائیں گے تو بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی، کسی اور موقع پر صحیح ہے بات۔ لیکن جب یہ اٹیک ہونے لگا اور یہ سارے کے سارے قریب بالکل قریب پہنچ گئے تھے، وادی منی کے آس پاس پہنچ گئے تھے یہ لشکر ابرہہ کا، حضرت عبد المطلب کہاں گئے؟ حضرت عبد المطلب گئے ان لوگوں کے پاس، یہی کہ جو ابرہہ کا لشکر تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ظاہر سی بات ہے شہر مکہ کے اندر، تو چھوٹا سا شہر مکہ ہے اور زیادہ دور بھی نہیں ہے مسجد الحرام سے، یہ جو ہولی سائٹس ہیں مشاعر جن کو منی، مزدلفہ، عرفہ کہا جاتا ہے، یہ زیادہ دور نہیں ہے۔ کچھ افراد تو ایسے بھی ہیں، پروردگار سب کو جن پر حج واجب ہو گیا ان کو تو خصوصیت کے ساتھ توفیق دے، اور جن پر واجب نہیں ہوا ہے ان کو پروردگار اتنا مال دے، اتنی استطاعت دے کہ وہ حج پر جا سکیں، ہم سب کو حج کی عبادت نصیب ہو، ہم سب کو خانہ کعبہ دیکھنا نصیب ہو۔ تو جب آپ وہاں جائیں تو بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو پیدل کرتے ہیں سارے کے سارے مناسک، گاڑیوں میں نہیں جاتے، ویسے بھی رش اتنا ہوتا ہے، رنگ روڈ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو معاملہ تھا، یہ سارا کا سارا لشکر آیا، حضرت عبد المطلب کے جو اونٹ تھے ان پر قبضہ کیا، اور قبضہ کر کے ایک طرف انہوں نے ان کو ہائی جیک کر لیا اور کہا کہ اب یہ تو ہم نے ہڑپ کر لیے ہیں۔ حضرت عبد المطلب گئے ابرہہ کے لشکر کے پاس اور ابرہہ سے کہا بھائی دیکھ مجھے میرے اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ کو تعجب ہوا، اس نے کہا کہ بھائی ہم تو کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہیں کعبے کے کسٹوڈین، آپ ہیں کعبے کے کی ہولڈر، آپ کسٹوڈین ہیں کعبے کے زمزم کے، تو آپ کعبے کی بات کرنے نہیں آئے، آپ اونٹوں کی بات کرنے آئے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا انا رب الآبال، میں ہوں اونٹوں کا مالک، اور کعبے کا ایک مالک ہے، میں جس کا مالک ہوں اس کی فکر میں کر رہا ہوں، کعبے کا جو مالک ہے وہ اس کی فکر کر رہا ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب کی بات ہے، ابو طالب علیہ السلام کے والد۔ اب جب حضرت ابو طالب علیہ الرحمت والرضوان، اب یہ ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو ایک ایمان خانہ کعبہ کی محافظت کرنے والے حضرت عبد المطلب، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے ولادت ہوئی، اور اس کے بعد وہ موقع آیا کہ جب بی بی حنہ جو کہ والدہ ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہ کی، مریم بنت عمران جناب عمران کی زوجہ ہیں، جناب بی بی مریم کو وعدے کے مطابق جو نظر کی تھی بی بی حنہ نے اسے پورا کیا، اگرچہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، لیکن جناب مریم سلام اللہ علیہ جب اتنی بڑی ہوئی کہ معبد میں ان کو رکھا گیا، معبد جو ان کی ورشپ پلیس تھی وہاں پہ رکھا گیا، اور اب یہ بات آئی کہ کون ہے جو گارجین بنے گا بی بی مریم کا، کون ہوگا جو کفالت کرے گا۔
جن کے پاس سرپرستی آئے گی بی بی مریم سلام اللہ علیہ، کیونکہ اب ہو گئی ہیں بی بی سیکرڈ لیڈی، اس لیے کہ سیکرڈ وجہ سے اس دنیا میں آئی ہیں، ایک نظر ہے ان کے پیچھے، یعنی کہ ایک منت ہے، اور پھر ان کو ورشپ پلیس میں رکھا جا رہا ہے اور وقف کیا جا رہا ہے خدمت کے لیے۔ تو یہ سیکرڈ جو لیڈی ہیں بی بی مریم سلام اللہ علیہ، ان کی کفالت کوئی عام شخص نہیں کرے گا، اسے بھی پائس اور سیکرڈ ہونا ہے۔ وہی نازل ہوئی کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، علماء یہود کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان سب کو یہ کہا گیا کہ اپنے اپنے قلم اور پینز، جو اس زمانے کی پین تھے، کہا یہ پانی میں ڈال دو، اور جس کا قلم پانی پہ تیرتا رہے گا وہی وہ ہوگا کہ جو مریم کی کفالت کرے گا، پرورش کرے گا، سرپرستی کرے گا، گارجین شپ اسے ملے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لکڑی کے قلم نہیں تھے، وہ لوہے کے قلم تھے، اور فطرت قانون کا یہ ہے، قانون کا جو فطرت کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ لوہے کا قلم اگر پانی میں ڈالا جائے تو وہ پانی میں ڈوب جائے گا، کبھی تیرتا نہیں رہے گا۔ لیکن خدا نے بی بی مریم کی کفالت کے فیصلے کے لیے قانون فطرت کو بدل دیا، اور قانون فطرت کو بدل کے جناب زکریہ سلام اللہ علیہ وہ تھے کہ جن کا قلم تھا جو پانی پہ تیرتا رہا۔ اب بی بی مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے، وصی نبی بھی نہیں ہے، بتول ہیں، استفاء کی منزل پر ہیں، ایک نبی کی مادر گرامی ہیں، لیکن خدا نے اتنی احتیاط کی کہ ایک نبی کی ماں کو بھی کسی کافر گھر میں نہیں پلوایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بہترین سب سے بڑے نبی کو، نبیوں کے سردار کو، بندگان خدا میں جو افضل تھا، اسے کسی کافر کے گھر کی روٹیاں کھانے دیتا؟ ایک مرتبہ رسول سفر پر جا رہے تھے، میں مختصر ترین کر کے واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے رسول کو آئیڈینٹیفائی کیا رستے میں، ان کا پیچھا کیا، انتظار کیا، رسول نے انتظار کیا، یا رسول نے جہاں ایک جگہ اکٹھا ہو کے آرام کرنے کے لیے جب جیسے رسول رکے، اپنے سفر کو روکا ہے، تو رسالت مآب کے پاس وہ افراد آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یا محمد مصطفیٰ، ہم آپ کے دین پر نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کے معتقد ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کی سچائی اور امانت داری یعنی صداقت اور امانت کی بہت تعریف سنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ بھونا ہوا گوشت ہے، یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں اور آپ کھائیں، آپ کھائیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ رسالت مآب نے انہیں منع نہیں کیا، لے لیا، لیکن دوسروں کی طرف آگے بڑھا دیا۔ بلکہ رسالت مآب نے کچھ ایک روایت میں، برادران اہل سنت کے یہاں پر یہ ورژن ہے، اور جو ہمارے یہاں پر جو آل محمد علیہ السلام سے جو روایت ہیں ان میں یہ ہے کہ رسالت مآب نے ان سے کلیئر یہ کہہ دیا کہ مجھے معاف کرنا، اس لیے کہ ہماری شریعت میں جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کے ہاتھ کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے، جو کلمہ گو نہ ہو، جو کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، اس کے ہاتھ کا ہم ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ رسالت مآب نے جب اتنی محبت سے دیے جانے والے گوشت کے ایک لقمے کو کہ جو کافر سے مل رہا تھا نہیں کھایا، اور ابو طالب کے گھر میں دسترخوان ابو طالب پر 33 سال تک روٹیاں کھاتے رہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ابو طالب علیہ السلام کے لیے۔ آپ آگے بڑھیے۔ یہ تو ایک بات تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پریفیس اور مقدمے کے طور پر عرض کی، لیکن ذرا ٹائم لائن دیکھیے۔ پہلی وحی رسول پر نازل ہوئی، کون سی وحی ہے وہ؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ شرما رہے ہیں، شرما کے سن رہے ہیں۔ رسول پر جیسے ہی پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا پر رسول ہیں، غار حرا سے تشریف لائے، اور روایت یہ کہہ رہی کہ رسول کی پیشانی پر وحی کے نزول کی وجہ سے پسینہ تھا، رسول کے بدن میں راشا تھا، رسول کا بدن لرز رہا تھا، اس لیے کہ وحی کا قبول کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، ورنہ اگر اتنا آسان ہوتا تو قرآن کریم میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ کی آیت نہ ہوتی کہ اگر یہ قرآن ہم نے پہاڑوں پہ نازل کر دیا ہوتا تو پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو جس وزن کو، وحی کی جس سنگینی کو پہاڑ نہ برداشت کر سکے، اسے محمد مصطفیٰ کے پاک دل نے برداشت کیا ہے۔ رسالت مآب اس عالم میں کہاں گئے؟ بیت خدیجہ نہیں آئے، حضرت ابو طالب کے پاس آئے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آ کر رسالت مآب نے سلام و کلام کرنے کے بعد یہ فرمایا یا ام قد
نزل الامر، الامر قد نزل، کہ اے چچا جان وہ امر، وہ حکم نازل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو طالب ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کی پروردگار عالم نے اجازت بھی نہیں دی ہے، اور رسالت مآب صرف اور صرف یہ کر رہے ہیں کہ جاتے ہیں غار حرا، جبل حرا پر جاتے ہیں اور وہاں تشریف لے جا کر کئی دنوں تک تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پہلی جو وحی ہے، ویسے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلی وحی کا لفظ استعمال کرنا، یہ تو چونکہ جس طرح سے کتابوں میں آیا ہے تو اس طرح سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، وہ کہ جو رب ذوالجلال سے ہر وقت ہم کلام ہو سکتا ہو، جو فخر موسیٰ کلیم اللہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو رسول اکرم جب تشریف لے کر آئے اور آنے کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بتایا کہ یا ام الامر قد نزل، اے چچا جان وہ حکم نازل ہو گیا۔ کون سا حکم؟ وہی حکم جو رسول جانتے ہیں، لیکن اکیلے رسول نہیں جانتے ہیں، رسول کے ساتھ کوئی ہے کہ جو خدا کے رازوں کا رازدار ہے۔ رسول کی گفتگو کا طریقہ بتا رہا ہے کہ جو بات محمد مصطفیٰ جانتے ہیں وہ ابو طالب بھی پہلے سے جانتے ہیں، ابھی پہلی وحی نازل نہیں ہوئی لیکن ابو طالب جانتے ہیں، اسی لیے رسول نے آ کے کہا کہ وہی حکم کہ جس کے آنے سے پہلے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتے ہیں، وہ حکم نازل ہو گیا۔ اب سنیے ابو طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا قل ما شئت، اے بھتیجے قل ما شئت، کہیے، کہہ دیجئے، پڑھ دیجئے، سنا دیجئے، پہنچا دیجئے جو پہنچانا ہے۔ وَلَوْ سَلَكَكَ لِسَانٌ لَا أَقْطَعُ لَقَطَعْتُهُ، اگر آپ کے یہ پیغام سنانے پہ کوئی زبان آپ کے خلاف چلی، اے محمد مصطفیٰ یاد رکھیے گا میں وہ زبان کاٹ دوں گا، میں وہ زبان کاٹ دوں گا۔ قل ما شئت، قرآن کریم میں قل کہہ کے رسول کو بعد میں خطاب کیا گیا ہے، ابو طالب نے پہلے خطاب کیا ہے۔ ایک بات، قرآن کریم میں جو رسول کو خطاب کرنے کا جو انداز ہے نا، وہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی قرآن کی ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ نازل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ رسول کو حکم آیا ہو کہ یہ آیت پڑھ کر سنا دیجئے، ورنہ نازل اور نزول قرآن دو طرح سے رسول پر، ایک دفعی ہے ایک تدریجی ہے۔ دفعی کا مطلب ون گو میں، نزل بھی روح علی قلبک، اے محمد مصطفیٰ اس قرآن کریم کو ہم نے آپ کے دل نازنین پر پورا کا پورا ایک گو میں اتار دیا، ایک وقت میں اتار دیا، اور اس کے بعد آپ کو وہ روایتوں میں ملتا ہے کہ 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو وہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا جاتا تھا کہ جو چیک بک آپ کو دے دی گئی ہے اس میں سے ایک پنہ پھاڑ کر دے دیجئے، دوسرا پنہ پھاڑ کر دے دیجئے، یہ آیت پڑھ کر سنا دیجئے، یہ آیت پڑھ کر سنا دیجئے، مختلف اوقات پر رسالت مآب کو یہ حکم ہوتا رہا۔ رسالت مآب کو قل کہہ کے حضرت ابو طالب نے خطاب کیا، ایک۔ نمبر 2، یہاں پر جب دعوت ذوالعشیرہ کا موقع آیا، پہلی جو دعوت ہوئی ہے اسلام کی وہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر ہوئی ہے، اور وہ دعوت ذوالعشیرہ کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر تھا، اسلام کا پہلا جلسہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر ہے۔ اب جیسے ہی کھانا کھا لیا، رسول اکرم کچھ کہنا چاہتے تھے تو ابو جہل اپنے لوگوں کو لے کے باہر چلا جاتا تھا۔ پھر وہ دوسرا دن، تیسرا دن، جو بھی وہ دن تھا، جس دن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ اگر اب کوئی اٹھ کر گیا ہے تو میری تلوار ہے اور اس کی گردن ہے، یہ بات یاد رکھنا، پھر اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام قبیلے کے سردار ہیں، بڑے ہیں، عرب کے رئیس بطحہ ہیں۔ ایک مرتبہ جب رسالت مآب نے یہ فرمایا نا کہ اسلام خدا کی توحید کا پیغام، روز قیامت کا پیغام، تو ابو جہل ملعون نے یہ کہا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، خاکم بدہن تبن لک، نعوذ باللہ، کہ استغفر اللہ۔ کیا کہا ابو جہل نے کہ تبن لک، تبن لک کے ترجمہ کیا ہے؟ تیرے ہاتھ ٹوٹیں، نعوذ باللہ۔ اس کے جواب میں خدا نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، 2 مرتبہ تب کہا ہے۔ ایک مرتبہ تب کہنے سے یعنی تبن لک، ابو جہل نے ایک مرتبہ رسول کو کہا، قرآن کریم میں اس کا جواب ابو جہل کو پروردگار عالم نے یہ کہہ کے دیا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ اب اس پر کسی اور موقع پر گفتگو، لیکن جیسے ہی رسول اکرم کو ابو جہل کا یہ کلام ابو طالب نے سنا، فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا اپنی آواز کو نیچا رکھ،
اس لیے کہ اگر تو نے اپنی آواز کو محمد مصطفیٰ کے سامنے بلند کیا تو یہ بات یاد رکھنا، میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پہلے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ توڑنے کی تو بات نہ کر، تیرے ہاتھ میں توڑ دوں گا، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابو طالب رسالت مآب کی طرف رخ کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں، یا سیدی و یا مولائی بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پر جو خدا نے، آپ کے رب نے جو آپ پر نازل کیا ہے وہ پہنچا دیجئے۔ ابھی قرآن کریم میں آیا بلغ نازل ہونے میں بہت سارے سال رہتے ہیں، مگر آج دعوت ذوالعشیرہ یعنی جو آیت غدیر کی ہے اسے ابو طالب نے عشیر میں تلاوت کیا ہے، عشیر میں تلاوت کیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ایک دوسری آیت یہ ہو گئی۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، کیا کچھ جمع کر کے علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اور اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ کہا کہ اما تعلموا علم تعلموا انا وجدنا محمدن نبیا کموسیٰ، رسالت مآب کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر۔ انا وجدنا محمدن نبیا، ہم نے یقیناً محمد مصطفیٰ کو نبی پایا۔ کیسا نبی پایا؟ کموسیٰ، موسیٰ جیسا نبی پایا۔ ہم نے محمد مصطفیٰ کو نبی پایا کیسا؟ خطّا ذالک فی کتبنا یا فی کتبی، ہماری جتنی مقدس کتابیں ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں کہ جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اور ان کے تشریف آوری کا ذکر ہوا تھا، وہ ساری کی ساری پرانی آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر موجود تھا۔ حضرت ابو طالب نے ان کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ دیکھ لو، یہ محمد مصطفیٰ نبی ہیں کن کے جیسے؟ حضرت موسیٰ کے جیسے۔ قرآن کریم نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا مبشرا الیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہیں ایک بشارت دینے والا نبی یعنی کہ رسول اکرم ویسے ہی بھیجا کہ جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک نبی بھیجا یعنی کہ موسیٰ۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو محمد مصطفیٰ کو حضرت موسیٰ جیسا کہہ رہی ہے، لیکن یہ آیت بھی قرآن کریم میں کئی سالوں بعد نازل ہوئی ہے، لوگوں تک کئی سالوں بعد یہ آیت پہنچی ہے، لیکن ابو طالب علیہ السلام نے آج ہی یہ بات سنا دی، پڑھ کر لوگوں کو بتا دیا۔ تو کون کون سی باتیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، قل کہہ کے پکارا رسول اکرم کو، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ موسیٰ جیسا نبی۔ یہ تین باتیں، یہ تین ایگزامپلز ہیں جو میں نے صرف آپ کی خدمت میں پیش کی، ورنہ بات اور زیادہ خستہ ہو جائے گی، آپ کہیں بور نہ ہو جائیں، تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کویسچن مارک یہ ہے، سوال یہ کریٹ ہوتا ہے کہ بات حضرت ابو طالب نے پہلے کی کہ قرآن نے پہلے کی؟ اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے اور انسالوڈ ہے، تب بھی ہمارا ایک بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر بات قرآن نے پہلے کی تو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ ابو طالب قرآن کو اتنا جانتے تھے کہ قرآن کی بات ابو طالب نے کی، کسی اور مذہب میں نازل ہونے والی کسی اور مذہب کی کتاب کی بات نہیں کی۔ اور اگر یہ کہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بات قرآن نے کی ہے تو پھر یہ تو بہت بات کی بات ہو جائے گی، لیکن اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قرآن کریم کی بات کی تو اس وقت تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا، قرآن تو لوح محفوظ پر تھا۔ حضرت ابو طالب کو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی بات کا علم کیسے ہوا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی بات کا علم کیسے ہوا؟ اب دیکھیے پروردگار عالم کا، میں اس بات کی طرف آ جاؤں جو ہمارے اور آپ کے، ہم سب کے مزاج کی بات ہے۔ جب تک وہ بات نہ ہو تب تک نہ ہمارے خون کی گرمی ہوتی ہے اور نہ ہمارے خون کی جو گردش ہے نا اس میں تیزی آتی ہے۔ کس کا ذکر؟ ابو طالب کے بیٹے کا ذکر۔ ذرا سنیے گا، خدا کا ایک نظام ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اے خدا، ابو طالب کا احسان ہے، دعوت ذوالعشیرہ میں احسان ہے، اور بہت ساری جتنی آپ حضرت ابو طالب کی کنٹریبیوشنز دیکھ لیجئے، ہر جگہ پر احسان ہے۔ لیکن جو باتیں میں نے آپ کو کچھ عرض کی وہ حضرت ابو طالب کا احسان ہے۔ ان میں یہ کہ محمد مصطفیٰ کو موسیٰ جیسا نبی کہنا، یہ اور بات ہے کہ موسیٰ جیسے نہیں ہے، موسیٰ سے افضل ہے، لیکن اے پروردگار یہ احسان ہے ابو طالب کا، جزائے احسان کیا دے گا؟ آواز قدرت آئے گی، عجب نہیں ہے
میں محمد مصطفیٰ پر یہ ابو طالب کا احسان باقی نہیں رہنے دوں گا. ایک وقت آئے گا جب میں محمد کو یہ حکم دوں گا، کل ابو طالب نے آپ کو موسیٰ جیسا کہا تھا، آج ابو طالب کے بیٹے علی کو آپ خود سے نسبت دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اے علی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کل ابو طالب نے محمد کو موسیٰ سے نسبت دی تھی، آج علی کو محمد نے ہارون سے نسبت دی ہے. اب آپ دیکھیے، حضرت رسالت مآب پر ظلم کرنے والے جتنے کفار تھے، یہ جتنے کفار رسول پر اذیت پہنچاتے تھے، رسول کو نعوذ باللہ پتھر مارتے تھے، رسول پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، گندگی ویسٹ پھینکتے تھے، اور جب رسول انہیں نہیں ملتے تھے تکلیف پہنچانے کے لیے تو رسول کے پیچھے رسول کے بارے میں بری بری باتیں اور غلط غلط باتیں کیا کرتے تھے. تو سامنے سے بھی رسول کو پرابلمز اور تکلیفیں دیتے تھے اور پیچھے سے بھی رسول کو تکلیف دیتے تھے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جناب حمزہ، اب حضرت حمزہ انہوں نے کلمہ کب پڑھا ہے وہ آپ جا کر ہسٹری میں دیکھیے گا کہ ایک موقع آیا جب حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا، درمیان میں گیپ ہے، اس کے بعد جناب حمزہ نے کلمہ پڑھا، اور اس میں کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہے. حضرت حمزہ کے کلمہ پڑھنے کا رسالت مآب نے جو ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ شیعہ کتب میں، سنی کتب میں، ہر جگہ پر، ہر رسول اکرم کی سیرت پر لکھی جانے والی ہر زبان کی ہر کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. جناب حمزہ نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں یہ دیکھا کہ رسول کے خلاف ابو جہل بد کلامی کر رہا تھا. دوڑتے ہوئے جناب حمزہ جو بھی جنہوں نے کیا وہ آ کے رسول اکرم کو بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے محمد، اے بھتیجے، جیسے بھی آج ابو جہل آپ کے خلاف مسجد الحرام میں گفتگو کر رہا تھا. میرے پاس تلوار نہیں تھی کہ میں تلوار سے اسے سبق سکھاتا، میرے پاس کمان تھی، بو اینڈ ایرو جو ہوتا ہے، تو اس کی جو بو ہوتی ہے، جو کمان جسے کہتے ہیں، تیر کمان، کمان میرے پاس تھی. میں نے کمان اپنے شولڈر سے اٹھائی، اس کے سر پر ماری اور اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکل گیا. اچھا، اب یہاں پہ وائلنس کی بات آئے گی تو اب یہ وائلنس کا نہیں کہا جا رہی، اس زمانے کی بات تھی جو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جیسے سپورٹ کیا ویسے کیا. رسول نے جیسے ہی جناب حمزہ سے یہ سنا تو انہوں نے جناب حمزہ کو چچا کہہ کے نہیں پکارا. کیا فرمایا؟ یا حمزہ، تو اے حمزہ، جب تک آپ کلمہ نہ پڑھ لیں میں نہ آپ کو چچا کہوں گا اور نہ میں آپ سے کوئی مدد ایکسیپٹ کروں گا. ٹھیک ہے، یہ واقعہ آپ نے سن لیا. کچھ ہی دن گزرے، رسالت مآب مسجد الحرام میں تھے، خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. نماز میں سجدے میں جیسے رسالت مآب گئے تو اب ابو جہل ملعون نے رسول پر جو انٹسٹائنز ہوتی ہیں، جو اونٹ کی اوجڑی جسے کہتے ہیں، ویسٹ جو ہوتا ہے، وہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم کے سر اقدس پر گرایا. رسول نے جیسے نماز مکمل کی، رسول دوڑتے ہوئے آئے حضرت ابو طالب کے گھر، اور حضرت ابو طالب کے حجرے میں آ کر حضرت ابو طالب کو سلام کر کے یہ فرمایا، چچا جان، اے چچا، آج میرے ساتھ ابو جہل نے یہ کیا ہے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ یعنی کہ چچا بھی کہا اور مدد بھی مانگی. اگر ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو نہ محمد مصطفیٰ ابو طالب کو چچا کہتے، نہ ان سے مدد مانگتے. یہ سارے وہ دلائل ہیں کہ جو کتابوں کے اندر لکھے ہیں، بہرحال بیان نہیں کیا جاتا تو اس لیے ہمیں یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی. لیکن اگر بالفرض یہ کہا جائے، اگر یہ بھی ایکسیپٹ کیا اور ایکسیپٹ نہ کیا جائے، ایزیوم کیا جائے، امیجن کیا جائے کہ نہیں پڑھا ابو طالب نے کلمہ، ساری کی ساری بحث اس بات پہ ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پوری زندگی کبھی یہ بات نہیں ہوئی، یا ان کے اواخر میں یہ بات ہوئی، یا ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بات ہوئی. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے کے بارے میں ان کا کیا قصور ہے، ابو طالب علیہ السلام کا کیا جرم ہے، ان کی کیا خطا ہے، وہ ابھی بتاتے ہیں آپ کی خدمت میں، سب سمجھ میں آ جائے گا کہ ہوا کیا ہے ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تاریخ میں. لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام اگر یہ کہا جائے کہ کلمہ نہیں پڑھا، یہ تو ایک واقعہ ہے جو دلیل ہے ان کے کلمہ پڑھنے پر، لیکن پھر بھی اگر یہ کہا جائے، مجھے ایک بات بتائے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو میرے مسلمان ہیں.
قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہ پہاڑ مسلمان، یہ زمین مسلمان، یہ آسمان مسلمان، یہ چرند مسلمان، یہ پرند مسلمان۔ تو مجھے یہ بتائیے یہ جو اتنے سارے مسلمان ہیں، کیا انہوں نے کبھی کلمہ پڑھا ہے؟ زمین نے کبھی کلمہ پڑھا؟ آسمان نے کبھی کلمہ پڑھا؟ چرند نے کبھی کلمہ پڑھا؟ پرند نے کبھی کلمہ پڑھا؟ دریاؤں نے کبھی کلمہ پڑھا؟ پھولوں نے کبھی کلمہ پڑھا؟ مکھیوں نے کبھی کلمہ پڑھا؟ کس نے کلمہ پڑھا؟ اس نے کلمہ پڑھا جو کل تک کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ کلمہ تو وہ پڑھ رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے، سمپل سی ایک مثال ہے، ہم اپنے گھر میں بچوں کی روزہ کشائی کرتے ہیں۔ جس بچے کا پہلا روزہ آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس بچے نے ماشاءاللہ آج پہلا روزہ رکھا ہے، آج اس کی روزہ کشائی ہے، آج اس بچے نے پہلے دن نماز پڑھی ہے۔ کچھ بچیوں کی جیسے کہ جشن بلوغت وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ کل تک نہیں، آج سے ہوا۔ کیا کبھی کسی مومن مسلم گھر میں کسی بچے کی کلمہ کشائی ہوئی ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کلمہ پڑھتا کب ہے؟ سیکھتا کب ہے؟ وہ جب مدرسے جانے کی عمر کو پہنچتا ہے تو کلمہ سنتا ہے پہلی مرتبہ۔ تو کیا وہ بچہ کہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس نے اتنے سالوں تک کلمہ نہیں پڑھا، جب مدرسہ جانے کی عمر کو پہنچا تو پہلی مرتبہ اپنے استاد سے کلمہ سن کے یاد کر کے ریپیٹ کیا، کیا اس وقت تک کہ جس دن تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا اسے مسلمان مانو گے یا مسلمان نہیں مانو گے؟ اسے مسلمان مانو گے؟ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ کلمہ جو پہلے سے مسلمان ہو، پڑھتا ہو جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے۔ مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے۔ یا علی، یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ مسجد میں بچھنے والا فرش ابو طالب کے صدقے میں بچھا ہوا ہے۔ یہ جو سجدہ گاہ ہے نا جس پہ سجدہ کرتے ہو تو نماز ہوتی ہے، یہ ابو طالب کے صدقے میں ملی ہے۔ یہ محراب ممبر سب ابو طالب کے صدقے میں ملا ہے۔ پوری کی پوری اسلام کی تاریخ بنی ابو طالب کی محنتوں پہ ہے۔ سارا کا سارا کربلا کا واقعہ ہوا، ٹکا ہوا ابو طالب کے خون پر ہے۔ سارے کے سارے یہ واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب آ کر کافروں نے یہ کہا تھا ابو طالب ہمارا بیٹا لے لو، کوئی بیٹا لے لو جو تم چاہو، جس پر اشارہ کر دو وہ بیٹا تم لے لو، اور ایک محمد ہمارے حوالے کر دو بس۔ ابو طالب فرماتے ہیں تم اپنا بیٹا مجھے دے کر جاؤ تاکہ میں ساری زندگی اسے پالوں، پوسوں، خیال رکھوں، حفاظت کروں، اور تم میرے محمد کو لے جا کے قتل کر دو۔ یہ بات یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں محمد کو آنچ نہیں آ سکتی۔ یہی تیور تھے جب ابو طالب کا بیٹا اس دنیا میں علی آیا تو مکہ کے کفار کی نگاہوں میں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی جا کر یہ کہا کرتے تھے دیکھو جب تک علی زندہ ہے محمد مصطفیٰ کو تم ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اور یہی تیور تھے علی کے بیٹے ابو الفضل العباس کے کہ جس نے کربلا میں اپنی تلوار سے اپنے خیمے کے سامنے خط کھینچ کے کہا تھا میں جا رہا ہوں حسین مولا سے اجازت لینے کے لیے، جب تک واپس آ رہا ہوں اگر کسی نے اس خط کو عبور کیا ہے تو عباس کی تلوار ہے، اس کی گردن ہے۔ یہ عباس کے لہجے میں ابو طالب کربلا میں بول رہا تھا، ابو طالب کربلا میں بول رہا تھا۔ اور کیا ہے شان مولا و آقا ابو طالب علیہ السلام کی کہ نکاح خان محمد مصطفیٰ ابو طالب ہیں، محافظ نبی کو نبی کہنے والا ابو طالب ہے۔ اور جس دن رسول اللہ کو دولہا بنا کے لائے گئے ہیں، رسول دولہا بنا کے لائے گئے تو جو سائیڈ فرینڈ، ہم لوگ سائیڈ فرینڈ کہتے ہیں، کہیں پر انور کہا جاتا ہے، کہیں پر کیا کہا جاتا ہے، ویسے کچھ علاقوں میں چلے چھوڑ دیجیے، اب حضرت ابو طالب کا نام ہے تو اس لیے نہیں۔ حضرت ابو طالب لے کر آئے رسالت ماپ کو تیار کر کے دولہا بنا کے۔ مجھے ایک بات عرض کر دیجیے کہ پھر ہم مصائب کی طرف چلیں گے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تیار کیسے کیا، کس شان سے تیار کیا؟ ابراہیم کا امامہ سر محمد مصطفیٰ پہ سجایا، موسیٰ کی عصا رسول اکرم کو ہاتھوں میں دی، رسول اکرم کو حضرت یوسف کا کرتا پہنایا، سلیمان کی انگوٹھی پہنائی، ادریس کی نالین پہنائی، اور انبیاء کی امانتوں میں رسول کو سجا کے دولہا بن کے خدیجہ کی امانت خدیجہ کے حوالے کی حضرت ابو طالب نے۔ اب یہ بتائیے حضرت ابو طالب تک یہ جو پرانے انبیاء تھے ان کی تبرکات اللہ کو
یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس تھی نہیں، یہ ساری کی ساری میراث انبیاء جس کو کہا جاتا ہے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ الی عیسیٰ روح اللہ، یہ جو کہا جاتا ہے، تو انبیاء کی امانت دار ان کی جو میراث ہے وہ کیا ہے؟ ان کی جو بچی ہوئی چیزیں تھیں وہ محمد مصطفیٰ تک آئیں، محمد سے علی تک آئیں، حسن حسین تک آئیں، حسین وارث انبیاء، لیکن محمد تک کس کے پاس سے آئیں؟ ابو طالب کے پاس سے آئیں، اس دن کے جس دن نکاح پڑھا ہے، اس دن یہ ساری امانتیں اس طرح سے رسول کو سجایا ہے اس میں اور رسول کو عطا کی ہیں۔ ابو طالب کے پاس کہاں سے آئیں؟ حضرت عبد المطلب کے پاس سے آئی۔ اب عبد المطلب کے پاس سے کہاں سے؟ ان سے پہلے جو وصی تھے ان کے پاس سے آئی، اور پیچھے چلے جائیے، یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ 530 سال پہلے رسول کی ولادت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ سے محمد مصطفیٰ تک 530 سال تھے کہ جن میں ایک کے بعد ایک دوسرا وصی آتا رہا، اور ان اوصیاء سے ایک سے دوسرے ہاتھوں تک یہ امانتیں پہنچتی رہیں، یہاں تک کہ عبد المطلب اور عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب۔ تو سوال پروردگار عالم سے یہی ہوتا ہے، اے پروردگار عالم، تجھے اپنے انبیاء کی امانتیں رکھوانے کے لیے کوئی مسلمان شخص کا گھر نہیں ملا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہٰذا حیدر ہو کہ حسنین ہو کہ سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہوں کہ نقی مست دعا ہوں، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر شخص کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ کربلا میں کیا ہے؟ ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اگر کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں تمہیں بن میں نظر آ رہے ہیں نا، تو یہ صرف کربلا کے بن میں لاشیں نہیں ہیں آل محمد کے بکھرے ہوئے، یہ ابو طالب کا خون ہے کہ جو مقتل کربلا میں بکھرا ہوا تھا۔ صرف ابو طالب کے 2 جرم تھے، ایک محمد کا محافظ ہونا اور ایک علی کا بابا ہونا، اور کافروں کو بہت بزرگوں نے پالا، نبی کو کوئی نہ پال سکا۔ لیکن عزیزو، دربار میں جب بیویاں آئی ہیں، عجیب منظر تھا، یہ سارا کا سارا بوجھ علی کا، آل علی کا، ابو طالب کا، آل ابو طالب کا، محمد کا، آل محمد کا بوجھ تھا، جو ان کے بچوں پر ظلم کر کے نکالا جا رہا تھا۔ جانتے ہیں اس دربار میں یزید نے لعین نے ایک مسخرے کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا، دیکھ آج میرے دربار میں بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں، میں چاہتا ہوں تو آ اور لوگوں کو ہنسا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اولاد والے مجمع نے میرا یہ جملہ کیسے سنا ہے۔ بھائی وہاں بیویاں ہیں، زینب اسی دربار میں ہے، ام کلثوم اسی دربار میں ہے، ام فرما ام لیلا اسی دربار میں ہے، ام رباب اسی دربار میں ہے، بیبیاں اسی دربار میں۔ ایک رسن ہے جس میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں، مگر ان سارے گلوں میں ایک ایسی بچی کا گلا بھی ہے کہ جیسے ہی وہ اس کو کوئی بچہ کوئی دیکھتا ہے، دربار میں موجود شخص وہ بچی کس منظر سے نظر آتی ہے، کبھی ایک پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی ایک پاؤں رکھتی ہے، کبھی ایک پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی ایک پاؤں رکھتی ہے۔ اے بی بی کہ یہ ایک پاؤں اٹھانا رکھنا کیوں ہے؟ جواب دیا، یہ بی بیاں ان کا قد بلند ہے، جب بھی کوئی بی بی اپنا سر اونچا کرتی ہے مجھ سکینہ کا گلا دکھتا ہے، سانس آنا رک جاتی ہے۔ ایک مرتبہ لعین نے اس مسخرے سے کہا، سنا جو سنا کے لوگوں کو دربار میں ہنسانا چاہتا ہے۔ اس لعین نے کہا، میں رقم لوں گا، میں انعام لوں گا، مجھے انعام یہ چاہیے۔ نعوذ باللہ، ارے اس بچی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، حبلی ہاذہ الجاریہ، یہ بچی کنیزی
ارے جناب سکینہ رو کے جناب زینب کبریٰ سے فرماتی ہے پھوپھی اماں مجھے تماچے لگے میں نے صبر کیا، ارے مجھے میرا کرتا جلا میں نے صبر کیا، میری چادر چھنی میں نے صبر کیا، مجھے پانی روکا گیا میں نے صبر کیا، ارے مجھے در تازیانے لگائے گئے میں نے صبر کیا، اب کیا مجھے کنیزی میں دیا جائے گا؟ بس عزیزو وہ موقع تھا، ایک مرتبہ آقا سید سجاد غضب میں آئے، غضب سے دیکھ کر ایک مرتبہ یزید سے کہا، مگر ہاں عزیزو دربار ہی تھا کہ جس پر اپنے تخت پر یزید بیٹھا ہوا، قدموں میں تاج تھا، سر حسین کٹا ہوا رکھا ہوا ہے، اپنی چھڑی سے کبھی لبوں سے گستاخی کرتا تھا، کبھی دندان مبارک سے دانتوں کے ساتھ گستاخی کرتا تھا۔ زمانہ رسول کا ایک صحابی کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہے یزید تجھے حیا نہیں آتی، یہی وہ لب ہیں جنہیں محمد مصطفیٰ چوبا کرتے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے یہاں سو بارگاہ امام زمانہ میں ایصال فرما، ہمیں معرفت معصومین کی بھی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔